إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وقال تعالی قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وقال عليه السلام أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دنیا کے سارے انسانوں کی کامیابی کا دار و مدار صرف دین پر ہے، صرف دین پر ہے، صرف دین پر ہے۔ دنیا کا مال و متاع، دنیا کا مال پیسہ، دنیا کی دولت، دنیا کی جاگیریں اور دنیا کا ساز و سامان، یہ سب فنا ہو جانے والا ہے، چھوٹ جانے والا ہے۔ کوئی انسان چاہے کتنا ہی پیسہ کمائے، کتنا ہی مالدار ہو جائے، ایک دن اس نے سبھی چیزوں سے محروم ہو جانا ہے، ساری ہی چیزوں کو یہاں چھوڑ کے جانا ہے۔ مال والے کا مال اس کے ساتھ نہیں جاتا، زمینوں والے کی زمینیں اس کے ساتھ نہیں جاتی، بنگلوں میں رہنے والے کو بھی مٹی میں سونا پڑتا ہے، اور بڑے سے بڑے شہرت یافتہ مشہور معروف شخص کو بھی مٹی میں گمنام ہونا پڑتا ہے، بے نام و نشان ہونا پڑتا ہے۔ دین ایسی دولت ہے جو ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ جب انسان دنیا میں ہے تو بھی دین کی وجہ سے اس کی مدد ہوتی ہے، اس پر رحمت اترتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو برکتوں سے نوازتے ہیں، اور جب موت کا وقت آئے تو بھی دین کی وجہ سے اس کی عزت ہوتی ہے۔ یہ زندگی میں دین ہو تو موت کے وقت بھی مزے ہیں، موت کے وقت بھی مزے ہیں۔ جو لوگ دنیا میں اپنی زندگیاں دین کے مطابق ڈھالتے ہیں، جب وہ دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں تو لوگ رو رہے ہوتے ہیں، ان کی بیویاں روتی ہیں، ان کے بچے روتے ہیں، ان کی مائیں روتی ہیں، ان کے باپ روتے ہیں، ان کے بھائی بہنیں روتے ہیں، رشتہ دار روتے ہیں۔ اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ جب وہ مرتے ہیں
تو آسمان بھی روتا ہے. ہاں آسمان بھی روتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نیکیاں نور کی شکل میں روز چڑھتی تھیں آسمان کے دروازوں سے. جب آسمان دیکھتا ہے کہ یہ تو مر گیا، اب تو اس کی نیکیاں چڑھنے کا سلسلہ بند ہو گیا، تو وہ روتا ہے. زمین بھی روتی ہے. جہاں وہ نمازیں پڑھتا تھا، ذکر کرتا تھا، تلاوت کرتا تھا، نیکی کے کام کرتا تھا، تو وہ زمین کے حصے بھی روتے ہیں. لیکن جب وہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے، رشتہ دار بھی روتے ہیں، مگر وہ خود ہنس رہا ہوتا ہے. اس لیے کسی اللہ والے کا کہنا ہے، انت الذی ولدتک امک باکیا. ارے انسان تو وہی تو ہے، جب دنیا میں آیا تھا تو سارے تو ہنس رہے تھے مگر تو رو رہا تھا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے نا، سارے خوش ہوتے ہیں. اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بیٹا دیا، اللہ نے بیٹی دی، اللہ نے اولاد دی. انت الذی ولدتک امک باکیا. ارے انسان تو وہی تو ہے، جب تو دنیا میں آتا ہے تو سارے ہنس رہے ہوتے ہیں مگر تو رو رہا ہوتا ہے. دنیا میں ایسا کردار ادا کر کہ جب تو دنیا سے جائے تو سارے رو رہے ہوں مگر تو ہنس رہا ہو. تو دین بڑی نعمت ہے. دین والوں کے مزے ہیں، دین والوں کے موت پر بھی مزے. 500 فرشتے انہیں لینے آ جاتے ہیں. 500 فرشتے، تتنزل علیہم الملائکہ. 500 فرشتے اللہ ان پر اتارتا ہے. اور جب اتارتا ہے تو وہ فرشتے آ کے کیا کہتے ہیں؟ لا تخافوا، ڈرنا نہیں، ولا تحزنوا، غم نہ کرنا. ڈر کس بات کا؟ ڈرنا نہیں، آگے بڑے مزے ہیں. ڈر نہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. تمہارے لیے تو مزے ہی مزے ہیں. ولا تحزنوا، غم نہ کر کہ بیوی چھوٹ رہی ہے، بچے چھوٹ رہے ہیں. ان سب سے اچھا اللہ مل رہا ہے، ان سب سے اچھے حضور مل جائیں گے. جب انسان مرتا ہے نا ایمان پر تو اس کی حضور سے بھی ملاقات ہوتی ہے، اہل بیت سے ملاقات ہوتی ہے، صحابہ سے ملاقات ہوتی ہے، اہل اللہ سے ملاقاتیں ہوتی ہیں اس کی. اور جو اپنے رشتہ دار دنیا سے ایمان کے ساتھ گئے ہوں، ماں باپ بھائی بہنیں، جو دنیا میں اس سے پہلے چلے گئے، ان سب سے ملاقات ہوتی ہے. تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اترتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، غم نہ کر، ڈر نہ کر، خوف نہ کھا، آگے تمہارے لیے مزے ہیں. اور غم نہ کر کہ دنیا چھوٹ رہی ہے، دنیا سے اچھی جنت مل رہی ہے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. اور تجھے بشارت ہو ایسی جنت کی جس کا آج تک تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا. نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھی تھے، آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. میرے بندے میرے پاس آتے ہوئے گھبرا نہیں. جب تو میرے پاس آئے گا تو میں وہ بھی کروں گا جو تو کہے گا، اور وہ بھی کروں گا جو تو کہے گا نہیں، تیرے دل میں آئے گا وہ بھی کر دوں گا. اللہ اکبر. تو دوستو دین پہ چلنا بڑا ضروری ہے. اور دین کو اگر 2 لفظوں میں بیان کیا جائے، دین تو پوری زندگی کا نام ہے، لیکن اگر اس کو بہت ہی اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے تو دین 2 چیزوں کا نام ہے. ایک حقوق اللہ، اللہ کے حقوق، اللہ کا حق، اور ایک حقوق العباد ہیں. حقوق اللہ تو تقریباً لوگ جانتے ہی ہیں، ایمان ہے،
نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور اس کے علاوہ بھی عبادات ہیں جو اللہ کا حقوق ہیں، اور ایک حقوق العباد ہیں۔ حقوق العباد کی بھی بہت لمبی تفصیل ہے، بہت لمبا یہ چیپٹر ہے، بہت بڑا باب ہے حقوق العباد کا۔ پچھلی دفعہ یہ بات آئی تھی، حقوق العباد کی کچھ بات چھڑی تھی، تو حقوق العباد میں یعنی مخلوق کے حقوق میں سب سے بڑا حق، سب سے بڑا حق، سب سے بڑا حق، سب سے بڑا حق وہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کونین وجہ کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ ان کا حق اتنا بڑا ہے، ان کا حق اتنا بڑا ہے کہ کوئی ادا ہی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں ادا کر سکتا، کوئی نہیں ادا کر سکتا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے سب فرشتے آسمانوں میں پھیلے ہوئے، زمینوں میں پھیلے ہوئے، سدرۃ المنتہا پہ پھیلے ہوئے لا تعداد فرشتے، یہ سب کے سب ہر وقت حضور پر رحمت اتار رہے ہیں، درود بھیج رہے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی درود پڑھا کرو، اے ایمان والو تم بھی درود پڑھا کرو۔ اب اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ تم درود پڑھا کرو، تم حضور پر رحمت اتارا کرو۔ لیکن جب ہم درود پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اے اللہ آپ اتارے حضور پر رحمت۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہمیں، ہم کہہ رہے ہیں اللہ سے۔ اس کا کیا مطلب؟ یہ تو عجیب بات نہیں ہو گئی؟ اللہ کہہ رہے ہیں ہمیں کہ تم میرے نبی پر درود پڑھو، اور ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ میاں ہم نہیں پڑھیں گے، آپ پڑھیں۔ کیوں؟ یہ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا ادا کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم بہت کمزور ہیں۔ اللہ میاں ہماری طرف سے آپ ادا کر دیں۔ حضور کا حق اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان ماں کے پیٹ سے نکل کر درود و سلام پڑھنا شروع کرے اور دنیا سے جاتے ہوئے، دنیا سے جاتے تک آخری سانس میں بھی درود و سلام پڑھتا رہے، اور آپ کی ہر سنت کو اختیار کرے اور آپ کی سنتوں کی اشاعت کرے، آپ کی تعلیمات پر اپنی جان نچھاور کر دے، حضور کا حق ادا ہو جائے گا؟ کہ جی حضور کا حق ادا ہو جائے گا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا، حضور کا حق ادا نہیں ہوگا۔ حضور کا بڑا حق ہے، حضور کے بڑے احسانات ہیں علیہ الصلاۃ والسلام۔ دیکھیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ آتے تو ہم مسلمان ہوتے؟ اگر آپ نہ آتے تو ہم اللہ کو جانتے؟ اگر حضور نہ ہوتے، اگر حضور نہ ہوتے تو ہم قرآن کو جانتے؟ بتاؤ، آپ ہر بات کا جواب دیتے جائیں گے نا تو مجھے اطمینان ہوگا کہ سن رہے ہیں، ورنہ میں سمجھوں گا برکت کے لیے بیٹھے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو اللہ کو کون جانتا؟ اللہ کو کون جانتا؟ اگر حضور نہ ہوتے، حضور نہ ہوتے تو قرآن نہ ہوتا، حضور نہ ہوتے تو اسلام نہ ہوتا، حضور نہ ہوتے تو نماز نہ ہوتی، حضور نہ ہوتے تو روزہ نہ ہوتا، رمضان نہ ہوتا، زکوٰۃ نہ ہوتی، حج نہ ہوتا، بیت اللہ نہ ہوتا، مدینہ نہ ہوتا۔ حضور نہ ہوتے تو ابو بکر نہ ہوتے، حضور نہ ہوتے تو عمر نہ ہوتے، حضور نہ ہوتے تو عثمان نہ ہوتے، حضور نہ ہوتے تو علی بھی نہ ہوتے، حضور نہ ہوتے تو کون حسن حسین کو جانتا؟ حضور نہ ہوتے تو امام حسن بھی نہ ہوتے، امام حسین بھی نہ ہوتے، حضور نہ ہوتے تو اہل بیت نہ ہوتے، حضور نہ ہوتے تو صحابہ نہ ہوتے، حضور نہ ہوتے تو بھٹائی نہ ہوتے،
حضور نہ ہوتے تو سرور نو نہ ہوتے، حضور نہ ہوتے تو شہباز قلندر نہ ہوتے، حضور نہ ہوتے تو معین الدین اجمیری نہ ہوتے، حضور نہ ہوتے تو بادشاہ پیر غوث اعظم نہ ہوتے، حضور نہ ہوتے تو شیخ شہاب الدین سہروردی نہ ہوتے، حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ ساری روشنی یہ حضور کا صدقہ ہے، یہ مسجدوں سے گونجنے والی اذانیں یہ حضور کا صدقہ ہے، یہ کروڑوں بچوں کا قرآن ہاتھ میں لیے پڑھنا، سارا دن جھوم جھوم کے قرآن پڑھنا یہ حضور کا صدقہ ہے، بیت اللہ کے طواف یہ حضور کا صدقہ ہے، حضور کے روزے پہ کھڑے ہو کے کروڑوں مسلمانوں کا درود و سلام پڑھنا یہ حضور کا صدقہ ہے۔ اور میرا اور آپ کا وجود، میرا اور آپ کا آج تک زندہ رہنا اور باقی رہنا، اللہ کی پکڑ سے محفوظ رہنا، یہ بھی تو حضوری کا صدقہ ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے، حضور کی دعائیں نہ ہوتی، حضور کے آنسو نہ ہوتے، حضور کی رات کی تنہائی میں امت کے لیے بھری ہوئی آہیں اور بہنے والے آنسو نہ ہوتے تو آج ہمارا تو نام و نشان بھی نہ ہوتا۔ یہ سارے زنا کرنے والے اللہ ان کو بندر کر دیتا، اور یہ سارے گانے سننے والے اور فیس بک اور یوٹیوب کا غلط استعمال کرنے والے اللہ ان سب کو اندھا کر دیتا، اللہ ان سب کو ایسے پکڑتا جیسے اللہ نے لوط علیہ السلام کی قوم کو پکڑا۔ آج یہ ساری بے پرد پھرنے والی عورتیں زمین میں دھسا دی جاتی، اور آج وہ سارے مالدار قارون کی طرح زمین میں دھسا دیے جاتے جو مال پر کالا سانپ بن کر بیٹھ گئے اور غریبوں کا خیال نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے۔ یہ سارے بے نمازی بندر اور خنزیر بنائے جا چکے ہوتے اگر حضور کے آنسو اور دعائیں نہ ہوتی۔ پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے، پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے، لیکن یہ ہماری خوش بختی ہے اور یہ ان کی کم نصیبی ہے کہ ان کو حضور نہیں ملے اس لیے مارے گئے۔ حضور جیسے نبی نہ ملے، اور حضور کے آنسو نہ ملے، اور حضور کی دعائیں نہ ملیں، اس لیے مارے گئے، پکڑے گئے۔ لیکن ہماری یہ خوش نصیبی ہے اور ہمارا یہ بخت ہے، ہمارا یہ نصیب ہے کہ اللہ نے ہمیں رحمت للعالمین نبی دیے، ایسے نبی دیے جنہوں نے پتھر کھا کے بھی دعائیں دیں، دانت توڑوا کے بھی دعائیں دیں، اور مارے کھا کے بھی دعائیں دیں، اور گالیاں سن کر بھی دعائیں دیں، اور دھکے کھا کر بھی دعائیں دیں۔ جب غزوہ احد میں آپ کے دانت شہید ہوئے اور آپ کو پتھر لگے اور آپ زخمی ہو کر گڑھے میں گر گئے اور آپ بے ہوش ہو گئے، جب آپ کو ہوش آیا آپ گڑھے سے اٹھے تو حدیث میں آتا ہے آپ اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے چہرے سے خون کو پہنچ رہے تھے۔ صحابہ حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ انہوں نے آپ کا یہ حشر کر دیا ہے تو آپ ان کے لیے اب بد دعا کر دیں نا، آپ ان کے لیے بد دعا کر دیں، آپ ان کے لیے بد دعا کر دیں۔ آپ نے ہاتھ اٹھا لیے، صحابہ کے کہتے ہی آپ نے ہاتھ اٹھا لیے۔ صحابہ کہتے ہیں جب حضور کے ہاتھ اٹھے تو ہم نے کہا چلو آج کفر کا آخری دن ہے، آج اللہ کفار کو مٹا دے گا، دھرتی کو پاک کر دے گا۔ جب آپ نے ہاتھ اٹھائے تو آپ نے جو دعا مانگی وہ ہماری توقع اور امید کے بالکل ہی خلاف۔ آپ نے کیا دعا مانگی؟ اللہم اغفر لقومی، اور ایک روایت میں اللہم اہد قومی، یہ دونوں باتیں حدیث میں آتی ہیں۔ اللہم اغفر لقومی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے اللہ اگرچہ انہوں نے مجھے پتھر مارے ہیں لیکن میں ان کو معاف کرتا ہوں، تو بھی ان کو معاف کر۔ اے اللہ میں تو ان کو معاف کرتا ہوں اور تجھ سے درخواست کرتا ہوں، تیری منت کرتا ہوں کہ تو بھی انہیں معاف فرما۔ تو صحابہ نے کہا حضور ہم نے آپ سے کہا کیا اور آپ نے دعا کیا کر ڈالی؟ تو آپ نے فرمایا انی لم ابعث لعانا ولکنی بعثت داعیا ورحمتا۔ دیکھو میں دنیا میں اپنی امت کو بد دعائیں دینے نہیں آیا، میں تو اپنی امت کو دعوت دینے، اپنی امت کے لیے دعائیں کرنے، اپنی امت کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں۔ اور آپ اندازہ لگائیے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا نا، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا
قبر میں چلا جاؤں گا، دنیا سے چلا جاؤں گا، تو فرشتے میری امت کے اعمال لا کر مجھے دکھایا کریں گے، چونکہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ سب بتاؤ، انبیاء اپنی قبروں میں، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ہمارے نبی زندہ ہیں، ہماری نظروں سے اوجھل ہیں لیکن ہیں زندہ، زندہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا فرشتے میری امت کے اعمال لا کر میرے سامنے پیش کریں گے۔ کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ہمارے ہاں کے کرتوت جاتے ہوں گے آپ کتنے دکھی ہوتے ہوں گے۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، مولانا الیاس صاحب، آپ میں سے بہت سارے جانتے بھی ہوں گے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بعض اللہ والے ایسے ہوتے ہیں اللہ پاک سے وہ اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، آخرت پہ وہ اتنا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ان سے پردے ہٹا دیتا ہے، اللہ ان سے پردے ہٹا دیتا ہے۔ یہ پردہ تو ہے امتحان کے لیے، دوزخ نظر نہیں آ رہی، جنت نظر نہیں آ رہی، قبر میں کیا ہو رہا ہے نظر نہیں آ رہا، فرشتے نظر نہیں آ رہے، اور پھر بھی اللہ کہتے ہیں مانو۔ یہ امتحان ہے، یہ امتحان ہے، نظر بھی نہیں آ رہا پھر بھی اللہ کے کہنے پہ ماننا، یہ امتحان ہے نا، یہ امتحان ہے۔ لیکن جو اس امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں ان کا اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پہ یقین کامل ہو جاتا ہے، تو بعض دفعہ اللہ ان کی نگاہوں سے پردے ہٹا دیتا ہے، چونکہ امتحان ختم ہو گیا۔ یقین تو ان کو ویسے ہی ہے، پردہ تھا امتحان کے لیے کہ یقین کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ جب ان کو یقین حاصل ہی ہے تو اللہ ان کے پردے ہٹا دیتا ہے، لہٰذا قبر میں کیا ہو رہا ہے اللہ ان کو دکھاتا ہے۔ کون سی قبر جنت کا باغ ہے، کون سی قبر جہنم کی آگ کا گڑھا ہے، اللہ ان کو دکھاتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے ہمارے سلسلے کے، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ہم ہر دفعہ ان کا نام لیتے ہیں جب ایصال ثواب کرتے ہیں تو ذکر سے پہلے، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دولت عطا فرمائی تھی، جہاں سے گزرتے تو اشارے کرتے یہ قبر جنت کا باغ ہے، یہ جہنم کا گڑھا ہے، یہ جنت کا باغ ہے، یہ جہنم کا گڑھا ہے، اس میں یہ ہو رہا 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 ہے، بتاتے چلے جاتے تھے۔ اللہ نے ان کو یہ دولت دی تھی۔ وہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنے بزرگوں کے پاس 12 برس گزارے ہیں، 12 برس، اور فاقے برداشت کیے اور بھوک برداشت کی ہے، جس کی بدولت اللہ نے مجھے 12 برس کی ریاضتوں اور مجاہدوں اور تکلیفوں کے بعد یہ دولت عطا فرمائی ہے، اور اللہ کا شکر ہے حرام حلال میں تمیز کر لیتا ہوں۔ چنانچہ ایک بزرگ نے یہ بات سنی، ایک عالم تھے انہوں نے یہ بات سنی تو ان کی سمجھ میں نہیں آئی، ان کا یہ کیسے ہو سکتا ہے حرام حلال میں تمیز؟ بھائی حرام پیسوں سے ایک چیز خریدی جائے، حلال پیسوں سے وہی چیز خریدی جائے تو اس میں کوئی رنگ روپ میں فرق ہوتا ہے؟ تو ان کو یقین نہیں آیا، کہا یہ کیا باتیں کر رہا ہے، حرام حلال میں تمیز کر لوں گا۔ چنانچہ انہوں نے حرام پیسے کہیں سے تلاش کر لیے، حلال پیسے ان کے پاس موجود تھے، دونوں پیسوں کا فروٹ لیا اور اس کو مکس کر کے ایک ہی تھیلے میں لے کر ان کے پاس پہنچے۔ کہا حضرت، وہ سمجھتے تھے کہ اللہ والوں کو چکر دیا جا سکتا ہے، اللہ والے چکر کھا جاتے ہیں، چونکہ ان کی طبیعتوں میں بہت برداشت ہوتی ہے، بہت بردباری ہوتی ہے۔ ہمارے نبی کے پاس منافقین آتے تھے، یا رسول اللہ میں اللہ کے راستے میں نہیں جا سکتا، مجھے یہ عذر ہے، یہ مجبوری۔ آپ فرماتے بہت اچھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ حضور کو چکر دے دیا، اور حضور کو سب پتہ ہوتا تھا۔ تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، لوگ ان کو چکر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا، اور وہ بیچارے
چونکہ ستار کے بندے ہوتے ہیں تو وہ ستاری کرتے ہیں، لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا، یہ تو درویش ہے بیچارہ بولا والا ہے، اس کو کیا پتہ چلے گا۔ تو ان کا نام تھا مولانا محمد امین صاحب، ملتان کے اوکاڑا کے مولانا محمد امین صاحب۔ تو وہ حرام حلال مکس فروٹ کا شاپر بھر کر، لفافہ تھیلا بھر کر آ کے سامنے رکھا، کہا حضرت یہ ہدیہ قبول کر لیں۔ وہ ان سے تھیلا لیا اور اس سے فروٹ نکالنا شروع کیے اور ان کو دو حصوں میں تقسیم کرنا شروع کیے، کچھ نکال کے ادھر رکھتے، کچھ نکال کے ادھر رکھتے، کچھ نکال کے ادھر رکھتے، کچھ نکال کے ادھر رکھتے۔ پھر فرمانے لگے یہ حلال کے ہیں، یہ حرام کے ہیں، یہی آزمانے آئے تھے نا تم، یہی دیکھنے آئے تھے نا۔ تو وہ تو پسینہ پسینہ ہو گئے، کہنے لگے حضرت معاف کر دیں، میں توبہ کرتا ہوں، آپ مجھے بیعت کر لیں۔ تو فرمایا تم تو امتحان لینے آئے تھے تو ہم تمہیں بیعت کیسے کریں، چلے جاؤ یہاں سے۔ پھر وہ دوبارہ آئے اور آ کے درخواست کی تو پھر حضرت نے ان کو بیعت کر لیا تھا۔ تو کہاں سے بات چلی تھی پتہ نہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور، روح اقدس اپنی امت کی نافرمانیاں دیکھ دیکھ کر تڑپ رہی ہے، تڑپ رہی ہے، تڑپ رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی سمجھ دے کہ ہم کوئی کام کرنے لگیں تو اس سے پہلے سوچیں، جب یہ حضور کے پاس جائے گا تو حضور خوش ہوں گے کہ پریشان ہوں گے۔ جب یہ نوجوان موبائل کھول کر بیٹھتے ہیں اور مغرب کی اور انڈیا کی رنڈیاں دیکھتے ہیں، یورپ کی رنڈیاں دیکھتے ہیں، تو ان کو سوچنا چاہیے میرا یہ کرتوت جب حضور کے پاس جائے گا تو میرے آقا کا کیا حال ہوگا، میرے آقا کتنے دکھی ہوں گے۔ جب یہ عورتیں اور یہ نوجوان لڑکیاں بے پرد ہو کر باہر نکلتی ہیں تو ان کو سوچنا چاہیے جب یہ میری کارگزاری میرے آقا کے پاس فرشتے لے کے جائیں گے میرے آقا کو کتنا دکھ ہوگا۔ اور جب یہ نوجوان ناراض نہ ہونا، ناراض نہ ہونا، اگر کوئی صحیح بات کہے تو ناراض نہیں ہونا چاہیے، اپنے آپ کو قصوروار سمجھ کے اللہ سے اس کے ختم کرنے کی توفیق مانگنی چاہیے۔ جب یہ نوجوان نائیوں کے پاس جا کے داڑھیاں منڈاتے ہیں تو ان کو سوچنا چاہیے جب میری یہ حرکت میرے آقا کے پاس جائے گی میرے آقا کے دل پہ کیا بیتے گی۔ جب یہ نوجوان شادیوں میں شرابوں کی بوتلیں تقسیم کرتے ہیں اور بوتلیں پی کے مست ہوتے ہیں اور پھر بدکاریاں کرتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے، ڈھکن کھولنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میرے آقا کو جب یہ کارگزاری پہنچے گی کہ جس امت کے لیے رو رو کے میں نے راتیں گزار دیں اور جس امت کے لیے میں نے اتنا کچھ کیا، آج وہ امت میرے دین کے ساتھ یہ کر رہی ہے تو میرے حضور کے دل پہ کیا بیتے گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گے اور پھر جب میری امت کے اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گے تو جب اس میں اچھائیاں ہوں گی تو میں اللہ کا شکر کروں گا، اللہ تیری مہربانی، تو نے میری امت کو نمازی بنایا، تو نے میری امت کو نمازوں کی توفیق دی، عورتوں کو پردہ دار بنایا اور ان کو دین کے کام کے لیے قبول فرمایا۔ حضور خوش ہوتے ہیں اور آپ نے فرمایا جب میری امت کی نافرمانیاں اور ان کی برائیاں اور بدکاریاں میرے سامنے آتی ہیں تو میں قبر میں بھی ان کے لیے اللہ سے معافیاں مانگتا ہوں، یا اللہ جیسے کیسے ہیں انہیں معاف کر دے۔ بتائیں حضور رحمت ہیں کہ نہیں ہے؟ بھائی بتاؤ حضور رحمت ہیں کہ نہیں ہے؟ ایک بہت بڑے بزرگ تھے شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ، ایک دفعہ انہوں نے فرمایا، مجمع میں فرمایا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اپنی قبر میں جلوہ افروز ہیں، لیکن آپ علیہ السلام کے مبارک دل سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں جو سارے مسلمانوں کے دلوں میں جا رہی ہیں، اور ان شعاعوں کی وجہ سے ہی مسلمان ہے۔ اگر وہ شعاع، وہ جو نور کی کرن ہے، یہ سلسلہ بند ہو جائے تو مسلمان کو اشکال ہو، کوئی عالم بیٹھا ہو یا کوئی عالم کہیں سنے تو اس کو اشکال ہو تو اس کی دلیل بھی سن لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا ارسلناک یا ایھا النبی، اے ہمارے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ سراجم منیرا، اللہ نے ہمارے نبی کو سورج نہیں کہا، شمسن منیرا نہیں کہا، اس لیے کہ سورج میں تپش بھی تو ہے نا، حرارت بھی تو ہے نا، جلاتا بھی تو ہے نا، تنگ بھی تو کرتا ہے اور ڈوب بھی جاتا ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی کو سراج کہا، چراغ کہا، اور منیرن، ایسا سراج جو آج بھی روشن کر رہا ہے، کل بھی روشن کرے گا، قیامت تک روشن کرے گا۔ تو قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں منیرا، یہ بتا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک قلب، مبارک دل آج بھی اپنی قبروں سے انوار پھینک رہا ہے، سارے عالم کے، سارے مسلمانوں کے دلوں کو روشن کر رہا ہے۔ تو شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی تو ان میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہا ایسے ہی اپنی طرح سے مار رہے ہو، نظر تو آ نہیں رہی، کوئی شعاع آ رہی ہے، کوئی کرن آ رہی ہے، کوئی نور آ رہا ہے، مجھے نظر تو نہیں آ رہا۔ تو کہا یوں نہ کہو، ہر چیز نظر نہیں آتی، کہا مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا، کہا اگر تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تو تجھے دکھا دوں کہ تو اگر مسلمان ہے تو کیوں ہے، اس کرن کی وجہ سے ہے کہ نہیں، اس نور کی وجہ سے ہے کہ نہیں۔ یہ کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر جو شہادت کی انگلی ماری، یعنی جیسے کسی دھاگے کو توڑنے کے لیے انگلی مارتے ہیں نا، تو اللہ اکبر کہہ کے جو انگلی ماری تو اسی لمحے میں وہ شخص مرتد ہو گیا اور کافر ہو گیا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ حضور کے نور کی تجھے ضرورت نہیں ہے اور حضور کا نور تیرے پاس نہیں ہے اور تو حضور کے نور کے بغیر ہی مسلمان ہے، تو پھر دیکھ لے کہ حضور کا نور اگر منقطع ہو جائے تو تیرا کیا حشر ہوگا۔ اب بتاؤ حضور رحمت ہیں کہ نہیں؟ بھائی بتاؤ حضور رحمت ہیں کہ نہیں؟ اور کتنا ان کا حق ہے ہم پر؟ سب سے زیادہ۔ اور حضور کے حق کی ادائیگی کیا ہے؟ حضور کے حق کی ادائیگی کیا ہے؟ آپ کے دین کو سینے سے لگانا، آپ کی سنت کو سینے سے لگانا، آپ کی اطاعت کرنا، آپ کی فرما برداری کرنا، جن باتوں کے کرنے کو فرمایا ان کو کرنا، جن باتوں کے کرنے سے منع فرمایا ان سے بچنا، اور پھر آپ کے طریقوں کی اشاعت کرنا۔ آپ نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، اور ایک روایت میں من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ آپ نے فرمایا جو میری سنت کو زندہ کرے، خود بھی کرے اور ان کو بھی اس پہ لائے، جو میری سنت کو زندہ کرے اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، جنت میں حضور کے ساتھ۔ آپ میں سے کسی کا دل چاہتا ہے کہ وہ جنت میں حضور کے ساتھ رہے؟ کس کس کا چاہتا ہے؟ سبھی کا چاہتا ہے نا۔ جنت میں اگر حضور نہ ہو تو پھر جنت میں جانے کا فائدہ کیا؟ بتاؤ بھائی، جنت میں جانے کا کوئی فائدہ ہے؟ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے، سید محمد امین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ پنجاب کے بڑے بزرگ گزرے۔ وہ فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے آج ہی قیامت آ جائے، اس لیے کہ حضور کا دیدار تو قیامت میں ہوگا۔ تو اگرچہ قیامت بڑی سخت ہے، اگرچہ قیامت کی گرمی بڑی سخت ہے، اگرچہ قیامت میں سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اگرچہ قیامت کا حساب کتاب بڑا شدید ہے، لیکن قیامت کا انتظار لگا ہوا ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن حضور کا دیدار ہوگا۔
اور ایک بزرگ نے تو عجیب بات کہی ہے، حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں خدا را دوست می دارم کہ رب محمد است. عجیب بات فرمائی انہوں نے، فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے پتہ ہے کیوں پیار کرتا ہوں، اللہ سے پتہ ہے کیوں پیار کرتا ہوں، اللہ سے اس لیے پیار کرتا ہوں کہ اللہ محمد کا رب ہے. تو محمد جیسی کامل، مکمل، عظیم، اعظم، سب سے زیادہ حسین و جمیل، سب سے زیادہ شان اور رتبے والے نے جس کو رب بنایا ہے تو وہ رب کیا ہوگا؟ تو اس لیے میں نے ان کو رب بنایا ہے. اللہ کو اللہ اس لیے مانتا ہوں کہ وہ محمد کا رب ہے. جو محمد کا انتخاب ہوگا وہ کتنا اچھا ہوگا، کیونکہ ہمارے نبی کا علم ساری کائنات کے علم والوں سے زیادہ، ہمارے نبی کی سوچ ساری دنیا کے انسانوں کی سوچ سے بالا، ہمارے نبی کی عقل دنیا کے سارے انسانوں کی عقل سے زیادہ. تو جس رب کا انتخاب حضور نے کیا ہو وہ رب کیا ہوگا؟ خدا را دوست می دارم کہ رب محمد است. اللہ سے اس لیے پیار کرتا ہوں کہ اللہ کا انتخاب حضور نے کیا ہے. تو بھائیو، سب سے بڑا حق اللہ کے حق کے بعد مخلوق میں سب سے بڑا حق، حقوق العباد میں سب سے بڑا حق وہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور ان کے حق کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے؟ وہ عرض کر دیا، اطاعت، فرما برداری، اور ان کے روکے ہوئے کاموں سے رکنا، ان کے حکم کردہ کاموں کو کرنا، ان کی سنت پہ چلنا، ان کی سنت کی اشاعت کرنا، اور ان پہ درود پاک پڑھنا، ان پہ درود شریف پڑھنا، کثرت سے درود شریف پڑھنا، کثرت سے درود شریف پڑھنا، کثرت سے درود شریف پڑھنا. اور اگر ہم یوں کہیں کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا حق اہل بیت کا، اور پھر صحابہ کا. اگر ہم یوں کہیں تو بھی ٹھیک ہے. اور اگر ہم یوں کہیں کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی ادائیگی میں داخل ہے اہل بیت سے محبت کرنا اور صحابہ سے محبت کرنا، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ تعبیر بھی ٹھیک ہے، وہ تعبیر بھی ٹھیک ہے. اگر کوئی کہے کہ مجھے حضور سے بڑی محبت ہے لیکن اہل بیت سے نہیں کرتا یا صحابہ سے نہیں کرتا تو غلط کہہ رہا ہے، اسے حضور سے محبت نہیں ہے، وہ غلط کہہ رہا ہے. اور اس کی محبت کا انکار میں نہیں کر رہا ہوں، میں کون ہوتا ہوں؟ اس کی محبت کا انکار حضور کر رہے ہیں. جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتا اس کو حضور سے محبت نہیں ہے، یہ حضور کہتے ہیں. جو صحابہ سے محبت نہیں کرتا اس کو حضور سے محبت نہیں ہے، یہ میں نہیں، حضور کہہ رہے ہیں. اس لیے اللہ کے بعد ہمارے نبی کے بعد سب سے بڑا حق اہل بیت کا ہے، صحابہ کا ہے. آج امت مسلمہ نے جیسے حضور کے حق کو پامال کر رکھا ہے، حضور کے حق کو بھلا رکھا ہے، ایسے ہی اہل بیت کے حق کو بھی بھلایا ہوا ہے اور صحابہ کے حق کو بھی بھلایا ہوا ہے. حضور کے حق کو بھلایا ہوا ہے آپ کی سنت کو چھوڑ کر، آپ کے دین کو چھوڑ کر، آپ کی اطاعت کو چھوڑ کر. اور اہل بیت کے حق کو چھوڑا ہوا ہے، اہل بیت کے حق کو بھلایا ہوا ہے ان کی تابع داری چھوڑ کر، ان کی اطاعت چھوڑ کر، اور
ان کے تذکرے چھوڑ کر اہل بیت کی اطاعت نہیں رہی، اہل بیت کے تذکرے نہیں رہے، اور صحابہ کے حق کو چھوڑا ہوا ہے، صحابہ کے حق کو بھلایا ہوا ہے۔ کیسے کیسے کیسے؟ ان سے محبت چھوڑ کر، ان کی توہین کر کر، ان کی تحقیر کر کر، ان کے لیے زبان درازی کر کر ان کے حق کو چھوڑا ہوا ہے۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق حضور کا علیہ الصلوۃ والسلام، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا حق اہل بیت کا اور پھر صحابہ کا۔ اس لیے کہ جو دین مجھ تک آپ تک آیا، اور جو قرآن مجھ تک آپ تک آیا، اور جو روشنی مجھ تک آپ تک آئی، اگر حضور سے اہل بیت نہ لیتے، حضور سے صحابہ نہ لیتے، تو ہم تک کیسے پہنچتی؟ ہم نے تو حضور کو نہیں دیکھا نا، نہ حضور کے زمانے کو پایا۔ یہ اہل بیت اور صحابہ ہی تو ہیں جن کے ذریعے سے دین پہنچا۔ اس لیے ہمارے نبی کا ارشاد ہے، تواضعوا لمن تتعلمون منہ، جن سے دین سیکھو نا ان کے سامنے جھک جایا کرو، ان کے سامنے تواضع، عاجزی، انکساری اختیار کرو، جن سے دین سیکھو۔ حضرت علی فرماتے ہیں، جو مجھے ایک حرف سکھائے، ایک حرف جو مجھے سکھائے، میں اس کا غلام ہوں، چاہے مجھے رکھے چاہے مجھے آزاد کر دے۔ تو جس سے ایک حرف سیکھا جائے، حضرت علی کہتے ہیں میں اس کا غلام ہوں۔ تو جن سے سارا دین سیکھا ہو، سارا قرآن سیکھا ہو، اہل بیت سے سیکھا، صحابہ سے سیکھا، ان سے تو سارا دین سیکھا ہم نے۔ باپ کا کیا مقام ہے، بیٹے کا کیا مقام ہے، ماں کا کیا مقام ہے، بھائی کا کیا حق ہے، بیوی کا کیا حق ہے، پڑوسی کا کیا حق ہے، چھوٹے کا کیا حق ہے، بڑے کا کیا حق ہے، یہ اہل بیت اور صحابہ نے تو سکھایا، اور کس نے سکھایا؟ اس لیے دوستو، اہل بیت سے محبت کرنا یہ حضور سے محبت ہے، حضور ہی سے محبت ہے۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا، حضرت حسین آ رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، سامنے سے حضرت حسین آ رہے تھے، تو چھوٹے بچے تھے، تو آپ علیہ السلام نے جب حضرت حسین کو دیکھا نا، تو آپ تو صحابہ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، جب حضرت حسین امام حسین کو دیکھا تو آپ صحابہ کو چھوڑ کے ذرا تیزی سے آگے بڑھے، اور پھر حضرت حسین کو پکڑنے کے لیے اپنی باہوں کو پھیلایا، پکڑو اسے، پکڑو بھائی، دیکھو کہاں گیا حسین، پکڑو اسے۔ آپ یوں کرنے لگے۔ حضرت حسین حضور سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے، بھاگتے آخر حضور نے ان کو پکڑ لیا۔ کیا عجب منظر ہوگا جب امام حسین بھاگ رہے ہوں اور امام المرسلین ان کو پکڑنے کے لیے ہنس رہے ہوں اور آوازیں لگا رہے ہوں۔ وہ اس گلی کا کیا عجب منظر بنا ہوگا، فرشتے بھی ہنس رہے ہوں گے۔ فرشتے بھی ہنس رہے ہوں گے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے امام حسن اور امام حسین کی کشتی کروائی۔ امام حسن حضرت امام حسین سے 1 سال بڑے تھے، لیکن 1 سال کا اتنا فرق نہیں ہوتا، تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ کشتی کروائی۔ اب امام حسین زور لگا رہے ہیں امام حسن کو گرانے کے لیے، امام حسن زور لگا رہے ہیں امام حسین کو گرانے کے لیے، لیکن پلہ برابر جا رہا ہے،